اس سے پہلے بھی ہم نے قریب 5000 پیکٹس چندرائن گٹا حلقے سے ہٹ کر ہم نے تقسیم عمل میں لائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اب تک ہم قریب 25,000 سے زائد گھروں تک ہمارے راشن کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو آگے بڑھ کر مدد کرنی ہوگی ایک دوسرے کی۔ اور یہ مسئلہ کسی غریب کا یا رئیس کا یا امیر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھوکے کا ہے۔ بھوکے کے گھر تک اناج کو پہنچانا، یہ ہمارا مقصد ہے اور ہمارا یہ مشن ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی روزانہ سینکڑوں فون کالز آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، جہاں پہ ضرورت مند لوگ اپنے گھر کے پتے اور فون نمبرز مجھ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں تک بھی راشن کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ایک 25 سے 30 ٹیمز ہیں جو مسلسل میسیج اور فون جیسے آتا ہے ان تک یہ اناج کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں میرے سارے ٹیم میں جو بھی لوگ ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے صمد بن عبداس صاحب کا، فہد بن عبداس صاحب کا، ہمارے نصیر غیاث صاحب کا، سعید صاحب کا، اور ہمارے چندرائن گٹا کے کارپوریٹر جناب وہاب صاحب کا، جو مسلسل میں کہوں گا کہ 1 مہینے سے زائد وقت گزر چکا ہے جو ہماری یہ 5 لوگوں کی ٹیم اناج خریدتی ہے، یہاں تک لاتی ہے، پھر اس کی پیکنگ ہوتی ہے۔ تو 1 مہینے سے مسلسل یہاں پہ کیمپ کرے ہوئے ہیں۔ میں ان تمام کا بھی کافی ممنون و مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں میرا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اصحاب جنہوں نے ایسے وقت میں مدد کی ہے، چاہے وہ 2 بیگ ہونے دو، چاہے وہ 2000 بیگ ہونے دو، چاہے وہ 200 ہونے دو یا 20 ہونے دو، جنہوں نے بھی جو مدد کی ہے اس آزمائش کے وقت میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اس خدمات کو قبول کرے۔ ہر کسی نے کیا، اور بالخصوص میں میرے حلقے میں جناب حمید صاحب کا، جو RR گروپ آف کمپنی کے ذمہ دار ہیں، بانی ہیں، انہوں نے بھی مختلف محلے جات میں اور چندرائن گٹے میں دل کھول کر امداد کی ہے، اناج کی تقسیم عمل میں لائی ہے۔ یہ قابل مبارکباد اقدام ہے۔ ان کے علاوہ کئی NGOز نے بھی کام کیا ہے، کئی انفرادی حیثیت میں بھی کام کیے ہیں لوگوں نے۔ تو بہرحال جس نے بھی، کسی نے دکھا کر کام کیا ہے تو کسی نے چھپا کر کام کیا ہے۔ دکھا کر کام کرنے والوں کا بھی شکریہ، چھپا کر کام کرنے والوں کا بھی شکریہ۔ اور میں پھر سے اپیل کروں گا سارے لوگ، قابل استطاعت لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب سے کہ جس سے بھی جو بھی بند پڑتا ہے وہ کریں، اور جتنا بھی کریں گے کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آخر میں یہ اپیل ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ اناج کی جو تقسیم میری جانب سے، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جو کی جا رہی ہے، اس پر سب سے پہلا اگر کسی کا حق ہے تو وہ بھوکے کا حق ہے۔ اور جس کے پاس اناج ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اناج رکھ کر نہیں ہے کہنے والا ایک بھوکے کا حق چھین رہا ہے۔ تو میری ادباً درخواست ہے، گزارش ہے ان لوگوں سے جن کے پاس اناج ہے، وہ برائے مہربانی یہ اناج کو نہ لیں اور لوٹا دیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس اناج ہے، آپ دوسروں کو دیجیے۔ کیونکہ ہمارے شہر میں کئی ایسے عزت دار لوگ ہیں جو قطاروں میں نہیں کھڑے ہو سکتے،
جو مانگ نہیں سکتے, جو پھر کر اناج جمع نہیں کر سکتے, اپنی عزت کے خاطر وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں, پریشان ہیں, تو خدا را جن کے پاس اناج ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اکبر صاحب کے پاس سے آ رہا ہے تو ہمارا حق ہے. نہیں, اکبر صاحب کے پاس سے جو آ رہا ہے اس پر بھوکے کا حق ہے کی مدد کریں. میں ہر کسی سے کہوں گا کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں اپنا روزہ کھولنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو پہلے اپنے پڑوسی کا روزہ کھلاؤ, پڑوسی کی بھوک مٹاؤ, اس کے بعد اپنا روزہ کھولو. یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر ایک سے, امید کروں گا کہ ہر کوئی, میرا ہر مسلمان بھائی اس بات پہ عمل کرے گا کہ اگر آپ کا پڑوسی اگر ہندو بھی ہے اور وہ بھوکا ہے تو اس کو پہلے کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد اپنا روزہ کھولو. ہم کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر لڑیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے اور اس بیماری کو ختم کریں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف مہینے 2 مہینے کا نہیں ہے. بیماری پہ قابو پایا جا سکے گا, لیکن اس کے بعد جو مصائب و مشکلات آنے والے ہیں کسی کو خواب و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا حالات آنے والے. نہیں معلوم کتنے انڈسٹریز بند ہو جائیں گے, نہیں معلوم کہ کتنوں کی نوکریاں چلے جائیں گی, نہیں معلوم کہ کتنے بے روزگار ہو جائیں گے, نہیں معلوم کہ کتنے گھروں میں آ جائیں گے. بہت سے مسائل ہونے والے ہیں. صبر کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ وقت ہے کفایت شاری کا. ہر وقت اگر آپ 1 روپیہ خرچتے تھے, اگر اب 20-25 پیسے میں اگر کام نکل جاتا, تو میں اپیل کرتا ہوں کہ ذرا اس پر بھی غور کریں, کیونکہ وائٹ راشن کارڈ جن کے پاس ہے ان کو 12 کلو چاول تو کیسے بھی مل رہا ہے, 2000 روپیے بھی مل رہے ہیں, 500 روپیے مرکزی حکومت, 1500 ریاستی حکومت کی طرف سے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے, تو ان تک اس اناج کو پہنچانا ہے ہمارا مقصد, کہ جن کے پاس کوئی امداد کا ذریعہ نہیں ہے, راشن کارڈ نہیں ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں سارے لوگوں سے کہ آپ تھوڑا صبر کریں, اور رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے, آ رہا ہے, اور ہم سب کو اس ماہ رمضان میں صبر کی تلقین دی گئی ہے, تو ہم کو صبر کرنا ہوگا. اور اس آزمائش کے وقت میں ایک دوسرے اللہ آج بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم مختلف حلقے اسمبلی میں اناج کے جو ہماری جانب سے بنائے گئے کٹس ہے اس کی تقسیم کا عمل جاری ہے. اور اس سے پہلے ہم نے یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی کو 1000 بیگز دیے تھے اناج کے, راشن کے. پھر حلقہ اسمبلی کاروان کو بھی 1000 بیگ دیے گئے تھے. پھر حلقہ اسمبلی مہیشورم کے لیے, جس میں شاہین نگر اور دوسرے علاقے ہیں, وہاں پر بھی قریب 1000 بیگ پہنچائے تھے ہم نے. اور پھر امبر پیٹ اپل عثمانیہ یونیورسٹی کے ایریے کے لیے 500 بیگز وہاں بھی ہم نے راشن کے بھیجائے تھے. پھر مشیر آباد و بھولکپور کے لیے بھی 500 بیگ بھیجائے گئے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے لالا گڑا, چلکل گڑا, وارث گڑا اور اس علاقے کے لیے بھی 500 بیگ وہاں پہ بھی بھیجائے گئے تھے. پھر حلقہ اسمبلی گوشہ محل میں بھی قریب 700 بیگ پہلی مرتبہ بھیجائے تھے. پھر بعد میں اور 200-300 اس حساب سے گوشہ محل حلقہ اسمبلی میں بھی 1000 بیگ ہم وہاں پر بھی بھیجائے. اور پھر راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں بھی ہم نے قریب 1000 بیگ وہاں پر بھی راشن کے بھیجائے گئے تھے. اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے علاوہ ہم نور خان بازار, دارالشفا اور وہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی آج 500
पैकेट्स राशन के भेज रहे हैं और एर्रागड्डा व सनत नगर के लिए भी 500 बैग्स राशन के फिर आज हम भेज रहे हैं और बेगमपेट के इलाके के लिए भी वहां पे 300 राशन के किट्स हम भेज रहे हैं। किनकोटी और पर्दा गेट और शेर गेट के इलाके जो दूसरे गरीब गुरबा रहते हैं वहां पर भी एक 300 पैकेट्स राशन के हम आज भेज रहे हैं और रॉयल कॉलोनी ये पहाड़ी शरीफ का इलाका दूसरा कुबा कॉलोनी और फिर दूसरे जो इलाके हैं वहां पर भी हम फिर आज करीब 1000 पैकेट्स वहां पर भी हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में बिला लिहाज मजहब हम हर भूखे की मदद करने की एक कोशिश कर रहे हैं और उस सिलसिले में उपुगुड़ा के इलाके में भी हम एक आज फिर से एक 500 पैकेट्स भेज रहे हैं और उपुगुड़े के अलावा जो मुस्लिम इलाका नहीं बल्कि गैर मुस्लिम इलाका या दूसरे इलाके हर इलाकों में पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जंगममेट का इलाका है जहां पे लंबाड़ा बस्ती है, दूसरे SC ST के बस्तियां हैं, वहां पर भी हम आज एक करीब 300 पैकेट्स भेजेंगे। और बल्दी हल्के चंद्रायन गुट्टे में भी यहाँ के अतराफ में पटेल नगर, राजीव गांधी नगर, ये दूसरे SC ST BCs के पसमानदा तबकात के इलाके हैं। बहुत से मसाइल होने वाले हैं। सब्र के साथ साथ मैं कहूंगा कि वक्त है किफायत शारी का। हर वक्त अगर आप 1 रुपया खर्चते थे, अगर अब 20-25 पैसे में अगर काम निकल जाता है तो काम निकालिए, 75 पैसे को बचाने का वक्त है, क्योंकि नहीं मालूम कि हालात कैसे होने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि कई नौकरियां जा रही हैं, कई न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं, अखबारात में देख रहे हैं, दवाखानों में देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं कि निकालते जा रहे हैं नौकरियों को। तो ये वक्त बहुत नाजुक है, न सिर्फ अब बल्कि आने वाले 6 महीने भी हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए और हमारे शहर के लिए और हमारे मुल्क, रियासत व शहर में बसने वाले हर फर्द के लिए आजमाइश का वक्त है। तो हमको तैयार होना है। अब तो इस वायरस से लड़ना है, ये वायरस खत्म होने के बाद जीने के लिए, रोजी रोटी के लिए लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमको तैयार होना होगा। तो मैं अपील करूंगा कि ये वक्त है एक दूसरे की मदद करने का, सब्र के साथ रहने का और अल्लाह को राजी करने का।